عورتیں اپنے گھروں میں تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھیں؟ 8، 12 یا پھر 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ نماز تراویح کا مکمل اور آسان طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التراویح یعنی نماز تراویح کے مسائل کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز تراویح وہ نماز ہے جو گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ قیام اللیل یا تہجد یا تراویح۔ نماز تراویح یا تہجد کے مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی بھی حد نہیں ہے، جو جتنی چاہے پڑھے۔ اس لیے اس معاملے میں کسی بھی قسم کے جھگڑے یا اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک کے دوران رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا۔ بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر سے 4 رکعتیں پڑھتے، جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا۔ پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اصل چیز گنتی کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اصل چیز خشوع و خضوع ہے، اور اصل چیز طوالت ہے۔ اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز تراویح یعنی تہجد کی نماز کے دوران اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے، یعنی آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ جان لیجئے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت کے حساب سے پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی 3 رکعتیں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنا بھی مسنون عمل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے، یعنی وتر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھیں، ان پر سلام پھیرتے اور پھر ایک اور پڑھ لیتے۔ ناظرین محترم، یہ بھی جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صرف 3 روز تک ہی نماز تراویح باجماعت پڑھائی، صرف 3 دن تک ہی نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ خواتین اپنی نماز تراویح مسجد میں جا کر بھی ادا کر سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز 1/3 رات گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب کو آدھی رات گزر جانے کے بعد نماز تراویح پڑھائی۔ اب یہ تراویح پڑھانے کا دوسرا وقت سامنے آیا ہے کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں یہ نفل نماز باجماعت پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، یعنی رمضان کی 27ویں رات آ گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا
اور اہل و عیال سے مراد ہے کہ اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی شرکت فرمائی، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ فلاح کیا ہے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سحری کا وقت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنی دیر تک نماز تراویح پڑھائی کہ یوں لگنے لگا کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، یعنی اس قدر طویل قیام کروایا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز تراویح کو آپ اول رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں جن مساجد میں اول رات میں نماز تراویح پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ عوام الناس کی سہولت کے لیے ہے، کیونکہ تمام لوگوں کا پھر دوبارہ سے مسجد میں آنا یا پھر آدھی رات کے وقت مسجد میں آنا کافی مشکل ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اس حدیث کو نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی جان لیجئے کہ 1 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے، یعنی وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر کر پھر 1 رکعت مکمل پڑھ کر پھر سے التحیات آخر تک پڑھ کر سلام پھیر لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں ایک ساتھ بغیر سلام پھیرے پڑھی جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، جبکہ تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون عمل ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت میں ہی پھیرتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی دونوں طریقوں سے وتر پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، کیونکہ مغرب کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، بلکہ 5 یا 7 پڑھو۔ 3 وتر مغرب کی نماز کے بعد 2 تشہد اور 1 سلام کے بعد پڑھ کر مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو۔ اس روایت کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد میں دونوں طرح سے پڑھنی جائز ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے، جبکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح سے پڑھی ہے، اور اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی، الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت نازل فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ فرما جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ دوسری مسنون دعائے قنوت یہ ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابك
इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआए कुनूत पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं और तुझी से मुआफी मांगते हैं और तुझी पर ईमान रखते हैं और तुझी पर भरोसा करते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। इलाही हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते और झपटते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। नाज़रीन इकराम, अब कुरान पाक के मुतालिक एक मसला भी समाअत फरमा लीजिए कि 3 रात से पहले कुरान पाक खत्म करना नापसंदीदा अमल है। जान लीजिए कि बाज लोग शबीना के नाम से पूरी रात में एक बार पूरा कुरान पाक पढ़ लेते हैं। ये दुरुस्त अमल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 रात से कम वक्त में कुरान करीम खत्म करता है वो कुरान को नहीं समझता। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इस हदीस से मालूम होता है कि हमेशा कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए और जल्दी खत्म करने से मना किया गया है। एक रात में कुरान करीम खत्म करना खिलाफ सुन्नत अमल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं नहीं जानती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुबह तक कुरान करीम खत्म किया हो, यानी एक रात में पढ़कर। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। जान लीजिए कि सजदा तिलावत में ये मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रात के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान की तिलावत किया करते थे तो सजदा तिलावत जहां आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की रकअत से सजदा तिलावत को अलग करते और इसमें ये दुआ पढ़ा करते थे, सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते कि मेरे चेहरे ने उस हस्ती को सजदा किया जिसने इसे पैदा किया और अपनी ताकत और कुदरत से इसमें कान और आंखें बनाई। सुभान अल्लाह। देखें कि अल्लाह की कैसी शान है कि इंसान पूरा एक ही यानी सिंगल यूनिट है और इसके अंदर ऐन मुनासिब जगहों पर और मुनासिब साइज के आजाद तख्लीक फरमाए। यानी ये नहीं कि एक आंख छोटी है और एक बहुत बड़ी है, या फिर एक फूली हुई है और एक अंदर धंसी हुई है, या बहुत जुड़ी हुई आंखें हैं या फिर बहुत खुली हैं, या फिर बहुत ऊपर नीचे हैं। इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान के चेहरे में मुनासिब जगहों पर कान बनाए। और अल्लाह की ये भी कुदरत है कि जब एक बच्चे की ग्रोथ होती है तो उस वक्त ये तमाम चीजें एक जैसी रफ्तार के साथ ही बड़ी हो रही होती है। माँ के पेट में बच्चा दरअसल खून का एक लोथड़ा होता है। इस लोथड़े से अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानी जिस्म के अंदर पूरे पूरे पैकेजेस बनाता है। ये तमाम चीजें अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से रखी जाती हैं और अगर इनमें से कोई एक भी चीज मामूल से हटकर हो तो उस इंसान की जिंदगी महाल हो जाती है। एक बार हमने एक ऐसे बच्चे को देखा कि जिसके आंसुओं का छोटा सा सुराख जो होता है वो बंद था और उस छोटे से सुराख की बंदिश की वजह से उस बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। इसके अलावा कभी ऐसा भी हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा पानी आंखों से बहने लगता है तो ये चीज भी उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस होती है कि बार बार उसे अपनी आंखें साफ करना पड़ती है। यानी आंखों में आंसुओं के मामूली से सुराख अगर बड़े हो जाएं तब भी मुश्किल हो जाती है और अगर बंद हो जाएं तो भी परेशानी वाली बात बन जाती है। अब इस बात को समझें कि इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला हर हर चीज की मुताबिकत के हिसाब से किस तरह से वहां कट लगाता है और किस तरह से आज़ा को शक करता है। तो ये जिस जात ने बनाया है तो इस इंसानी सर को फिर उसी जात के आगे ही झुकना चाहिए। नाज़रीन इकराम, कुरान का एक अहम मसला ये भी है कि फर्ज नमाजों के अलावा नफल नमाजों में कुरान पाक को देखकर पढ़ना भी जायज है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम ज़कवान कुरान करीम से देखकर नमाज पढ़ाया करते थे और इसे बुखारी ने रिवायत किया है।
یعنی وہ صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ جماعت میں پڑھاتے بھی تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حفاظ کرام حفظ بند کر دیں، یعنی قرآن کو حفظ کرنا چھوڑ دیں اور آسان طریقہ شروع کر دیں۔ حفظ کرنے والے ضرور حفظ کریں، لیکن بعض اوقات یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ ہر جگہ پر حفاظ قرآن موجود ہوں، تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک کو انسان نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتے، اور یہ عمل جو ابھی بیان کیا گیا ہے یہ صحابہ کے سامنے ہوا اور کسی نے بھی اس عمل کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، اس عمل سے منع نہیں کیا اور اسے ناپسند بھی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام زکوان انہیں صلاۃ التراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھایا کرتے تھے، لہٰذا اس لیے اس عمل کا جواز موجود ہے، یعنی ایسے علاقے جہاں پر حفاظ قرآن موجود نہ ہو تو وہاں امام صاحب دیکھ کر بھی نفلی نمازوں میں قرآن پڑھا سکتے ہیں، لہٰذا نفلی نمازوں میں خود بھی گھروں کے اندر قرآن کو پڑھنے کا عمل شوق اور رغبت کو بڑھانے کے لیے کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی قسم کی تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو پھر اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ عبادت میں اعتدال پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، یعنی پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو یا پھر آرام بھی کر سکتے ہو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، جو لوگ یعنی مرد اور خواتین ماہ رمضان کے دوران تراویح کا اہتمام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شروع کے 2-4 دن انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ جب رمضان کے بعد عشاء کی نماز تراویح کے بغیر پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز جدا ہو گئی ہے، یعنی رمضان میں تراویح کی نماز مسلسل پڑھنے والوں کو تراویح کے بغیر نماز پڑھنا ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی بہت قیمتی چیز چھین لی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے کبھی نہیں تھکتے، تم ہی عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو کام شروع کرو اسے نبھاتے بھی جاؤ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان کے بعد فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ عبادت خواہ تھوڑی ہی ہو لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔